وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30۔ گزشتہ آیات کے اندر بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ صرف اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ دوستی ٹوٹتی ہے، تعلق خراب ہوتا ہے۔ اگر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو ہماری تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر گزشتہ بات ہوئی تھی کہ امیہ اور عقبہ، ان دونوں کے آپس میں بڑی گہری دوستی تھی۔ عقبہ کے مسلمان ہونے پہ امیہ نے کہہ دیا کہ اگر تو مسلمان ہو گیا نا تو میرا تیرا آج کے بعد کوئی تعلق نہیں رہے گا، آج کے بعد تیرا چہرہ بھی میں نہیں دیکھوں گا۔ تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کو چھوڑا اور امیہ کی دوستی کو ترجیح دی اور دوبارہ سے کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کاش میں اس سے دوستی کو ترجیح دینے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کو ترجیح دیتا۔ یہ تو ہو گیا اس آیت کا شان نزول۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں تو مارا گیا اس بات کے اوپر کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست بنا لیا۔ لیکن عمومی طور پہ اس آیت میں ایک پیغام وہ یہ ہے کہ مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے تعلق میں کبھی بھی کسی دوسرے انسان کے تعلق کو ترجیح نہ دے جتنا ترجیح حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں دے رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ بالکل قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و مال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ تم اپنے ایمان کو پرکھو، دیکھو کہ تمہارے اندر کون سی چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ایک طرف تمہارے ماں باپ ہیں، دوسری طرف رسول اللہ ہیں۔ ایمان کو ٹٹولو، محبت ان کی زیادہ ہے یا ان کی زیادہ ہے؟ ابناؤکم، ایک طرف تمہارے بیٹے ہیں، دوسری طرف رسول اللہ ہیں۔ ٹٹولو اپنے ایمان کو، تمہارے اندر محبت زیادہ کس کی ہے؟ وہ اخوانکم، ایک طرف تمہارے بھائی ہیں، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اپنے آپ کو ٹٹولو، تمہارے اندر محبت کس کی زیادہ ہے؟ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری ایک طرف بیویاں ہیں، یہ عورتیں ہیں تو ازواج تمہارے خامند ہیں۔ ٹٹولو ذرا اپنے آپ کو، محبت کس کی زیادہ ہے، ادھر کی یا ادھر کی؟ وَمَالٌ، ایک طرف تمہارا روپیہ پیسہ جس کو تم کما رہے ہو، جمع کر رہے ہو یا جمع کر چکے ہو، اس کی محبت زیادہ ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے؟ وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارے بزنس، تمہارے کاروبار، ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف رسول اللہ ہے۔ ان کو دیکھو کہ محبت کس کی زیادہ ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے تو پھر تو بہت اچھی بات، لیکن اگر ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، اگر ان کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے تو پھر تمہیں زیادہ موقع نہیں دیا جائے گا، بس اب انتظار کرو، تمہارا وقت برابر آنے والا ہے، تمہارے اوپر ایک عذاب آ جائے گا، تم ایک مصیبت میں جکڑے جاؤ گے۔
تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، قرآن کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو گن گن کے بتایا کہ تمہارے دل میں محبت یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی بھی ہو سکتی ہے، اس کی بھی ہو سکتی ہے، اس کی بھی ہو سکتی. منع نہیں کیا گیا کہ تمہیں تمہاری بیوی اچھی نہ لگے، تمہیں تمہارا خامد اچھا نہ لگے. منع نہیں کیا گیا کہ تمہیں تمہارے ماں باپ کیوں اچھے لگتے ہیں. تمہیں منع نہیں کیا گیا کہ تمہیں تمہاری اولاد کیوں اچھی لگتی ہے. منع نہیں کیا کہ تمہیں دولت کیوں اچھی لگتی ہے. اس بات سے منع نہیں کیا گیا. یہ بھی منع نہیں کیا ہوا کہ تجھے تیرا کاروبار، تیرا بزنس، تیری جاب، ملازمت، نوکری تجھے یہ زیادہ اچھی کیوں لگتی ہے. ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا، لیکن پیمانہ رکھ دیا کہ تجھے اچھی یہ بھی لگے گی، اچھا اللہ کے رسول بھی لگتے ہیں. اب دیکھ ذرا ان دونوں میں سے زیادہ اچھے کون سے لگتے ہیں. اب ہم زبان سے تو یہ کہتے ہیں نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی رسول اللہ جیسی محبت ہم کسی سے کریں. زبان سے ہم کہتے ہیں، لیکن اس چیز کا اظہار اس وقت ہوتا ہے، اس چیز پہ ثبوت اس وقت ہوتا ہے جب چیزیں ٹکراتی ہیں آپس میں. ایک آدمی کی 2 3 4 آدمیوں کے ساتھ تعلق ہے، سلام دعا واسطہ ہے، بات چیت چل رہی ہے، تو یہ بھی اچھا لگتا ہے، وہ بھی اچھا لگتا ہے، وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا. یہاں ان میں سے زیادہ محبت کس کی ہے دل میں؟ یہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کو چھوڑ کے کسی کو انتخاب کرنا پڑتا ہے. کسی کو چھوڑنا ہے اور کچھ کو انتخاب کرنا ہے. یہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل میں محبت کس کی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں گن کے بتائی ہیں. ان کا آباؤکم، ابناؤکم، اخوانکم، ازواجکم، یہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، ماں باپ، تمہارے بیوی، بچے، بہن بھائی. ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ یہ تمہیں کہیں گے کہ یہ والا کام کرو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ہوگا نہ کرو. اب تم نے ایک کا انتخاب کرنا ہے. یہاں دیکھیں گے محبت کس کی زیادہ ہے. پیسہ تمہیں اچھا لگتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بھی تمہارے دل میں محبت ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس پیسے کے متعلق اللہ کی طرف سے کچھ پابندی ہوں گی کہ اس طریقے سے نہ کما، اس طریقے سے کما، حرام نہ کما، حلال کما. اب تو پیسے کی طرف جاتا ہے یا اللہ کے حکم کی طرف جاتا ہے؟ پھر جب تیرے پاس ایک مقدار میں پیسہ جمع ہو گیا، تو صاحب نصاب بن گیا، تو اب اللہ کی طرف سے حکم آئے، کہتے ہیں اس میں سے زکوٰۃ دے. اب تو پیسہ وہ بچا کے زکوٰۃ نہیں دیتا تو سمجھ تیرے اندر اللہ کی محبت کم ہے، اللہ کے رسول کی محبت کم ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے تو دے دیتا ہے کہ چلو ان کا فرمان ہے تو دے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محبت تیرے دل میں زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں گن گن کے اللہ تعالی نے بتائی کہ اب یہاں محبت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب انسان کو ان چیزوں سے ٹکراؤ ہوگا. جب ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی ہے تو وہاں چھوڑنے اور منتخب کرنے کی جب باری آتی ہے کہ ایک کو چھوڑنا ہے، ایک کو لینا ہے. اب جس کو یہ لے گا اس کی محبت زیادہ تھی تب لی ہے، اور جس کو چھوڑا ہے اس کی محبت کم تھی اس لیے اس کو چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر امیہ اور عقبہ کے متعلق یہ جو آیات نازل کر کے مجھے اور آپ کو بھی یہ بتا دیا کہ دوستیاں، تعلق، سلام دعا، اٹھنا بیٹھنا، برادری، کنبہ، قبیلہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کی خاطر کبھی اللہ اور اس کے رسول کو نہ چھوڑنا، ان کی خاطر کبھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا، ان کے کہنے پہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو نہ چھوڑ دینا. ورنہ ہوگا کیا؟ قیامت کے دن رو گے، تم سر پیٹو گے اس دن، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش یہ فلاں بندہ میرا دوست ہوتا ہی نہ، لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی، میں تو سیدھے راستے پہ چلنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے مجھے گمراہ کیا. اس کی دوستی میں مارا گیا، میں اس کی دوستی میں مارا گیا ہوں، اس کی محبت میں مارا گیا ہوں، اس کے تعلق میں مارا گیا ہوں. اللہ فرماتے ہیں مکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان اسی طریقے سے انسان کو ذلیل کرتا ہے، بے یار و مددگار کر دیتا ہے. آج ہم معاشرے میں کتنے کام کر رہے ہیں
صرف اس لیے کہ وہ برادری رسومات ہیں. جانتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام غلط ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صرف برادری ازم کی وجہ سے، خاندان کے رسم و رواج کی وجہ سے، معاشرے کے اندر ان چیزوں کی وجہ سے تھوڑی واہ واہ ہو جانے کی وجہ سے ہم وہ کام بھی کر دیتے ہیں کہ دوستوں کو تھوڑا سا انجوائے کروا دیں گے. اس بات کے اوپر ہم اپنی شادی، غمیاں، خوشیاں سب دیکھ لیں، ہمارے ان میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. میں کہ لقد ازلنی، یعنی اس وقت انسان قیامت کے دن کہے گا کہ میں نے سارا کچھ غلط کیا ہے. اس وقت یہ روئے گا، لیکن اس وقت آج کچھ بھی نہیں آنا. یہاں اس کو دنیا میں سب کچھ کرنا تھا. یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن انسان اپنے ہاتھ کاٹتا پھرے گا کہ میں نے سارا کچھ کیا کر دیا. یہ مجھے انسان حسرت افسوس میں ہوگا. تو آج ہمارے لیے اپنی آخرت درست کرنے اور آخرت میں افسوس کرنے سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ کبھی کسی تعلق کو رسول اللہ اور اللہ کی ذات کے تعلق پہ ترجیح نہ دیں. یہ معنی نہیں ہے کہ تعلق توڑ ہی دیں، بالکل ختم، سلام دعائیں چھوڑ دیں، نہیں، یہ معنی نہیں ہے. جو قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بس اس بنیاد کے اوپر تعلق رکھیں. اچھا کام اگر کوئی کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا ساتھ دیں گے، اور غلط کام کہہ رہا ہے اور چاہے وہ تعلق والا ہی کیوں نہ ہو، نہیں کریں گے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتائی ہے. میں اگر تم ایسا نہیں کر رہے تو پھر ہوگا کیا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن تمہارے لیے ڈبل مصیبت ہو جائے گی. ایک مصیبت تو یہ کہ تم اپنے تعلقات کی وجہ سے دنیا میں غلط کام کر بیٹھے، اور غلط کام کرنے کی وجہ سے تم تو اپنے طور پہ رو رہے ہوگے، سر پیٹو گے کہ یا لیتنی لم اتخذ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. آج تو مارے گئے، یہ فلاں بندہ میرا دوست کیوں تھا. ایک طرف تمہاری طرف سے یہ ہوگا، اور دوسری طرف سے کہ استغاثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے ڈال دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تمہارے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. وقال الرسول، اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، یہ جو میری قوم ہے نا، اتخذوا هذا القرآن، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ وہ اشر کیا ہوا تھا کہ قرآن ان کا ہے ہی نہیں، گویا کہ ان کا قرآن کے ساتھ کوئی اپنا لینا دینا تعلق انہوں نے رکھا ہوا ہی نہیں تھا. اس انداز کے یہ لوگ تھے. میدان حشر میں ایک تو ناکام دوستیاں، بلکہ نقصان دہ دوستیاں، وہ بھی سامنے کھڑی. اب ظاہری بات ہے کہ وہاں تو انسان کو نظر آئے گا یہ دوست بھی کوئی کام نہیں آ رہا. اور ادھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے سامنے ایک اور درخواست آ گئی کہ اللہ، اس نے دوستی صرف نہیں چھوڑی تھی کہ میرے ساتھ کسی اور کے ساتھ دوستی کر گیا، بلکہ دوسری چیز اس نے یہ بھی تو کی ہے نا کہ اس آدمی نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. اب یہاں یہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ کبھی تنہائی میں سوچیں بیٹھ کے، اس وقت ہمارے لیے قرآن کے اوپر عمل کرنے میں مجبوری کیا ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے؟ قرآن سے دور کرنے کے لیے ہمارے پاس پریشانی کون سی ہے، مجبوری کون سی ہے ہمارے لیے؟ آج ہمارے لیے حلال کمانے میں جو پریشانی ہے کیا؟ آج ہمارے لیے گناہ چھوڑنے میں، جو گناہ چھوڑ سکتا ہے انسان ان کو تو چھوڑے نا. جھوٹ بولنے میں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے میں، غیبت سے اپنے آپ کو بچانے میں، الزامات سے اپنے آپ کو بچانے میں، اسی طریقے سے بے حیائی اور بے پردگی اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے میں انسان کے لیے کون سی چیز مشکل تھی؟ اور یہ وہ کام ہے جو قرآن میں اللہ نے لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے یہ تمہارے خلاف استغاثہ دائر کر دیں گے. ہمارے پاس یہ ریٹ دائر ہو جائے گی اللہ کی عدالت میں کہ اللہ، اس نے قرآن چھوڑا ہوا تھا. اب اقیم الصلاۃ حکم نماز میں ہے، نماز کا حکم قرآن میں ہے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا یہ قرآن چھوڑ رہا ہے.
آتو الزکات، زکات ادا کر، یہ حکم قرآن میں ہے. جو انسان قرآن اس کو چھوڑ رہا ہے وہ قرآن چھوڑ رہا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت. اب اس کے باوجود انسان جھوٹ بولتا ہے. اس انسان نے قرآن چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات دیے قرآن کے اندر، غیبت لا یغتب، تم غیبت نہ کرو. اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائیوں کی طرح زندگی گزارو. ایک دوسرے کے نقصان کے لیے کبھی نہ سوچو، کسی کا حسد کینہ اپنے دل میں نہ رکھو، بھائی بھائی بن کے اپنی زندگی گزارو. اب جو انسان اس آیت پہ عمل نہیں کر رہا وہ انسان قرآن چھوڑ رہا ہے. میں وقال الرسول یا ربی، قیامت کے دن تو اللہ کے رسول کہیں گے اللہ ان سے پوچھو انہوں نے قرآن کیوں چھوڑا ہوا تھا. دوستیاں کسی اور سے لگائی ہوئی اور چھوڑ قرآن رہے ہیں. اب اس کا محاسبہ ہم نے اپنی دنیا کی زندگی میں خود کرنا ہے کہ کہیں ہم خود قرآن چھوڑنے والے تو نہیں ہوگے. قرآن کے انسان کے اوپر 5 حقوق لازم ہیں. جو انسان ان 5 حقوق کو پورا کرتا ہے یہ انسان تو قرآن سے بری ذمہ ہے. لیکن جو انسان قرآن کریم کے 5 حقوق پورے نہیں کر رہا اصل میں یہ قرآن کریم کا مجرم ہے، اس نے قرآن چھوڑا ہوا ہے. اب یہ قرآن کے 5 حقوق کون سے ہیں؟ نمبر 1، قرآن کے اوپر ایمان لانا. قرآن کے ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ انسان یہ ایمان لائے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، اور یہ ایک لا ریب کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں ہے. یہ ہے قرآن کے اوپر ایمان. جو انسان قرآن پہ ایمان لائے اس کے بعد دوسری چیز ہے اس انسان کے اوپر وہ قرآن کی تلاوت کرنا، بلکہ دوسری چیز ہے قرآن کریم کو سمجھنا. آج ہم کتنا قرآن سمجھتے ہیں؟ باقیوں کو چھوڑے روزانہ درجنوں مرتبہ ہم سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ایک سورت یہ نماز میں پڑھتے ہیں. اس کو یہ ہم نے کتنا سمجھا ہوا ہے؟ روزانہ ہماری تلاوت میں سورہ یاسین، سورہ ملک تلاوت میں ہوتی ہے، اس کو ہم نے کتنا سمجھا ہوا ہے؟ یہ قرآن جو انسان نہیں سمجھ رہا یہ انسان قرآن کا مجرم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. تیسری چیز ہے قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا. جو انسان قرآن کے اوپر عمل نہیں کر رہا انسان قرآن کا مجرم ہے. یہ چند ایک احکامات میں نے ذکر کر کے بتائے ہیں کہ جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ اصل میں قرآن چھوڑ رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ اصل میں قرآن چھوڑ رہا ہے، جو انسان بد اخلاقی کر رہا ہے وہ اصل میں قرآن چھوڑ رہا ہے، یہ قرآن سے دور جا رہا ہے. اور چوتھی چیز ہے قرآن کریم کو پڑھنا. قرآن کی پڑھنے سے مراد ہے قرآن کو کما حق پڑھنا. کیا کبھی ہم نے اپنی تلاوت کو درست کرنے کے لیے کوئی محنت کی ہے کہ ہمارے تلفظ درست ہو جائیں، ہماری قرأت درست ہو جائے؟ تلفظ کی ادائیگی اور قرأت کی تلفظ کی درستگی، قرأت بمانے آواز نہیں ہوتا کہ آواز اچھی ہو، آواز تو جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ ویسی ہوتی ہے، اس میں ایک تبدیلی انسان نہیں کر سکتا. لیکن تلفظ، الفاظ کی درستگی، حروف مدہ، حروف لین، موٹے حروف، پتلے حروف، یہ ساری کہاں پہ وقف کہاں پہ نہیں، کس لفظ کو کتنا کھینچنا کس کو کتنا نہیں کھینچنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں. اور اسی طریقے سے جو مخارج ہیں، فرق ہے، جیسے اردو زبان میں تو ایک ہی جیسا پڑھا جاتا ہے نا، سین سواد سے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن میں ان میں بہت بڑا فرق ہے. جیسے ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، لفظ قلب، یہ عربی زبان میں نقطے والے کاف بھی لکھا جاتا ہے اور دوسرے کاف سے بھی لکھا جاتا ہے. اردو میں یہ پڑھنے میں دونوں میں ایک ہی جیسے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اردو میں اس کو بھی قلب کہتے ہیں، شبہ امراض قلب، اور اس کو بھی قلب بھی کہتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن عربی زبان میں بہت بڑا فرق ہے. جب یہ نقطے والے کاف کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے دل، اور جب دوسرے بری کاف ڈنڈی والے کاف کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا کتا. اب ایک انسان اگر قلب ٹھیک طریقے سے موٹے کاف کے ساتھ قلب ادا کرتا ہے تو یہ تو ٹھیک لفظ پڑھ رہا ہے، لیکن قلب پڑھ رہا ہے تو اسی کو. اسی طرح قالا کا لفظ، یہ سامنے ہمارے جو تلاوت میں آج پہلا لفظ ہے قالا، ابھی عربی زبان میں دونوں طریقوں سے ہوتا ہے، قالا کاف کے ساتھ بھی ہے دوسرے کاف سے بھی ہے.
تب قال الرسول کا معنی ہے رسول اللہ نے فرمایا. لیکن اگر قال الرسول انسان اس کو کالا پڑھ لیتا، قالا کو کالا پڑھ لیتے تو اس کا کیا معنی بنے گا؟ اس کا معنی بنے گا ناپ کے دیا، تول کے دیا، کیل کیا. اتنا بڑا فرق ہے ان کے اندر. تو قرآن کریم کو ایمان لانا، قرآن کی کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کر اچھی چیز ہے. قرآن کریم کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور تلاوت میں قرآن کو ٹھیک تلاوت درست کر کے پڑھنا، یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے. آج ہم نے اپنی قرأت کتنی درست کی ہوئی ہے؟ کیا ہم قرآن کے مجرم نہیں ہیں؟ اور پانچویں چیز ہے قرآن کریم کے حقوق میں سے وہ یہ کہ اس قرآن کریم کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانا. یہ ہر مسلمان کی ذمہ لازم ہے. جو آدمی جتنا جتنا اس کو چھوڑ رہا ہے قرآن کریم کا، اتنا اتنا یہ مجرم بن رہا ہے. یہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استغاثے میں یہ آ جائے گا کہ تو نے قرآن پڑھا تھا ٹھیک یا نہیں پڑھا تھا، تو نے سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا، تو نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو نے ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا. یہ سارے کچھ کر لیے، اچھا اب قرآن دوسروں تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. یہ ساری چیزیں انسان کے ذمہ قیامت کے دن کھلیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن کے حقوق مختصر بتا دیتا ہوں ایک جملے کے اندر. قرآن کے 5 حقوق ہیں: قرآن پہ ایمان لانا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور قرآن کو دوسروں تک پہنچانا. یہ 5 حقوق ہیں جو ہماری ذمہ لازم ہے. جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے.